ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، صلو علیہ، تم صلاۃ بھیجو حضرت پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو سلام بھیج کر. صلاۃ قربت کو کہتے ہیں اور سلام تندرستی کو کہتے ہیں. خدا کی نزدیکی اور خدا کی طرف سے سلامتی پیغمبر علیہ السلام پر. اللہ، اس آیت کے پیش نظر امام شافعی نے کہا ہے ہر نماز کے اندر نمازی پر درود بھیجنا فرض ہے. اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ درود شریف نماز کے اخیر میں پڑھنا سنت مؤکدہ یا واجب ہے، فرض نہیں ہے. اور جیسے عمر بھر میں ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرض ہے، اس طرح عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا بھی فرض ہے. اور جیسے جیسے نبی کا نام آئے درود سلام پڑھنا یہ واجب ہے. اس میں دو قول ہے. ابو جعفر طحاوی ہر مرتبہ، اور ابو جعفر ہندوانی کہتے ہیں پہلی مرتبہ واجب اور پھر مستحب. فتویٰ اسی پر ہونا چاہیے. آیت کے نزول کے بعد صحابہ نے حضرت سے پوچھا کیف نصلی، کیسے صلاۃ پڑھے؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ نے خود درود بنانا نہیں چاہا اور حضرت نے بھی خود بنانے کی اجازت نہیں دی، بتا کر کے پڑھوایا. تو بتایا ہوا پڑھنا سنت ہے اور اپنا بنایا ہوا بدعت ہے. یہ فرق ہے سنی و بدعتی میں. مبتدی سے پوچھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور یہ کہاں سے آیا؟ میڈ ان کمپنی بتاؤ. یہ تو احمد رضا نے بھی نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے اور دن بدن بڑھا ہے. جو الفاظ انہوں نے چاہا ابھی تک لکھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب اس کے اندر ڈال لیا سیدی یا رسول اللہ. بدعت کے تو سر پیر نہیں ہوتے، ہمیشہ آگے پیچھے ہوتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جو مبتدئین کا صلاۃ و سلام ہے یہ شرعاً و اخلاقاً غلط ہے. روح المعانی میں اتفاق نقل کیا ہے کہ اس کا پڑھنا نہ جائے. الصلاۃ والسلام علیک اور الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ دونوں غلط ہیں، کیونکہ درود السلام کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے مطالبہ، اللہم صلی صلی اللہ علیہ یا رب صلی. کسی کو کہے آپ کے لیے دعا ہے، آپ کے لیے دعا ہے، یہ کون سی دعا ہے؟ آپ کہیں گے یا اللہ اس کو خیر سے رکھ، یہ دعا ہے، تیرے لیے دعا ہے، تیرے لیے دعا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ خبریں دے رہے ہیں آپ اس کو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ. بعض بدعتی کہتے ہیں کہ نماز کے اندر تو ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ حکایت ہے، حضرت معراج میں پیش ہوئے تھے تو اللہ نے پڑھا ہے، جو کا تو برقرار رکھا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے بدعتیوں کا کیا واسطہ ہے؟ بدعتی اذان سے پہلے یا اذان کے بعد وہ پڑھتے ہیں یا اور پڑھتے ہیں؟ اور پڑھتے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اور یہ سلام جو نماز میں ہے آہستہ پڑھتے ہیں یا زور سے پڑھتے ہیں؟ اور ہر ایک اپنا پڑھتے ہیں یا ملا کر پڑھتے ہیں؟ اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں؟ سب مسئلے معلوم موجود ہیں. اس مسئلے پر مشہور کتاب ابن قیم کی ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، اور شمس الدین سخاوی کی ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع. اور درمیان میں سینکڑوں حضرات تھے. مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا ہے درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ، اور اس عاجز نے لکھی ہے احسن التصنیف فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم، یعنی بدعتیوں کے مروج صلاۃ والسلام کی شرعی حیثیت. سب مل رہی ہے، عام مل رہی ہے. بے شک
شک اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی صلات بھیجو ان پر اور سلام بھی پڑھو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے اللہ اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کیا ان پر اللہ نے دنیا و آخرت میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک فریق ہوگا جو پیغمبر پر پیغمبرانہ درود و سلام پڑھے گا، دوسرا ہوگا جو پیغمبر پر مبتدعانہ صلاۃ و سلام پڑھے گا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایذا سے مراد ہے بدعت، اور لعنت ان پر اس کی سزا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، تیار کیا ان کے لیے عذاب رسوا کن۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کو، بغیر مقتصبوا، بغیر ان کے کچھ کیے، فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، پس تحقیق اٹھایا انہوں نے بہتان اور گناہ واضح۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ مسلمانوں، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو پیغمبر کے گھروں میں، الا یؤذن لکم، مگر یہ کی اجازت دی جائے تم کو، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناء، نہ انتظار کرنے والے ہو اس کے پکنے کا، اناء مانا پکنا۔ اللہ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو آ جاؤ، فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، فانتشروا، چلے جاؤ۔ فانتشروا میں یہ مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ سب مل کے باہر نکلے، بس جس نے کھا لیا وہ اٹھ جائے، دسترخوان خالی کریں تاکہ اور لوگوں کے لیے تیاری ہو۔ ولا مستانسین لحدیث، اور نہ گپ شپ لگانے والے ہو باتوں میں۔ زینب بنت جحش سے نکاح ہو گیا تھا، ولیمہ ہو رہا تھا، صحابہ آئے تھے، کھانے کے بعد بیٹھ کے باتیں شروع کر دی، حضرت بار بار باہر جاتے تھے کہ یہ نکلے، اخیر میں ان کو احساس ہوا چلے گئے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک تمہارا یہ برتاؤ تکلیف دیتا ہے پیغمبر کو، فیستحیی منکم، وہ حیا فرماتے تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حیا نہیں فرماتے حق سے۔ ذاتی امور میں نبی کی حیا ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، او بیویوں سن لو، اور جب مانگنے لگو پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس مانگو ان سے، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے۔ اندر خاتون ہوگی، ہاتھ ضروری باہر نکال کے کوئی چیز دے دے، پوری عورت سامنے نہیں آ سکتی۔ بتاؤ کس حیا اور شرم سے ریڑھی والوں کے ساتھ عورتیں کھڑی رہتی ہے، کساب خانے کی دکانوں میں کھڑی رہتی ہے، کپڑے کی دکانوں میں بیٹھی رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ بھی اپنی روحانی ماؤں سے کوئی چیز مانگے تو پس پردہ لے دے سکتے، سامنے نہیں آ سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ چہرے کا پردہ فرض ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ زیادہ پاکی کی بات ہے تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، نہیں ہے مناسب تمہارے لیے کہ تکلیف دو پیغمبر کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نہیں کہ نکاح کرو اس کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ پیغمبر کی بیوی ماں ہے، پیغمبر کے بعد اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، پھر بھی فرمایا آمنا سامنا جائز رہی، اندازہ لگاؤ۔ ان تبدو شیئا، اگر تم ظاہر کرو کوئی بات ہو تو خفوا یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، پس بے شک اللہ اس چیز کے جاننے والے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی اعتراض نہیں ان عورتوں پر ان کے باپوں کے بارے میں سامنے آنا، ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، نہ بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، نہ بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، نہ ان کی اپنی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ ان کی کنیزوں کے بارے میں، یہ سامنے آ سکتی ہے۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا،
بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔